ایڈم نے کہا کہ لیکن ہمیں فوڈ یا انوینٹری کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ڈیو نے کہا تو پھر ہمیں وہی سیکھیں گے کہ جو اس پرابلم کو حل کر سکے۔ ایڈم نے کہا نہیں، ہمیں تو ساری بزنس بکس پڑھنی چاہیے، ہمیں پہلے مارکیٹنگ اسٹریٹجی سمجھنی چاہیے، ہمیں انالیسس سمجھنا چاہیے، ہمیں ایکسل سیکھنی چاہیے، ہمیں فائنانس سیکھنا چاہیے، اکاؤنٹ سیکھنا چاہیے، ہمیں سیلز سیکھنی چاہیے، اس کے بعد جا کے ہمیں لیڈرشپ۔ ڈیو نے کہا نہیں، ہمیں وہ چیز سیکھنی چاہیے جو اس پرابلم یا اس پین پوائنٹ کو حل کر دے۔ تو اس لیے از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس علم کو جب سیکھیں گے دیٹ بیکم اے اسکل، یہ ایک اسکل بن جائے گی۔ تو ہمیں ایک اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے پرابلمس کو سالو کرے۔ انہوں نے کلیئر سے رابطہ کیا جو 15 سال سے ریسٹورینٹ مینیجر تھی۔ انہوں نے ایتھن نامی ایک ڈیٹا انالسٹ کو تلاش کیا جو ایک سادہ سا فور کاسٹنگ ٹول بنا سکتا تھا۔ ڈیو نے اسٹاک کنٹرول کا مختصر کورس کیا، جبکہ ایڈم نے اپنی مارکیٹنگ نالج کو استعمال کرتے ہوئے سروس کو درست انداز میں پیش کیا۔ زندگی میں پہلی بار ایڈم صرف ذہین محسوس کر رہا۔ وہ صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھ، بلکہ وہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگوں کے کوئی پرابلم سالو کرنا چاہ رہا اور وہ ایک مخصوص مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ اور ان کا پہلا کلائنٹ ایک چھوٹا سا خاندانی کیفے تھا جس کا نام تھا ملرز کچن۔ اس کے جو مالک تھا مسز ملر، 2 ملازمین کو انہوں نے فارغ کر دیا کیونکہ کاروبار ان کی تنخواہیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈیو اور ایڈم نے 4 ہفتے مانگے اور انہوں نے سارا پورشن سائز کا انالیسس کیا، کھانے کی کوانٹٹی کا انالیسس کیا، سارے سامان کا انالیسس کیا، اور اگلے مہینے کے اینڈ تک کیفے کو ایک شیڈیول بنا کے دیا کہ کس طریقے سے وہ آرڈر کرے اور کس طریقے سے وہ فوڈ مینجمنٹ کرے تاکہ ان کا فوڈ کم سے کم ضائع ہو۔ مسز ملر نے دونوں نوجوانوں کو اپنے جن کو سیک کرنے والی تھی اپنے پاس واپس بلا اور ان کو بولا کہ آپ دونوں کی جاب محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں پہلے تو لاس میں تھی، اب بیکاز آف دیئر ایڈم اینڈ ڈیو کے انالیسس کی وجہ سے میں ایبل ہو گئی ہوں کہ میں کاسٹ سیو کر سکوں۔ ایک ملازمہ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی